إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص نبوت میں ایک بہت بڑا اعزاز یہ ملا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بالکل سلسلے کی اخیر کڑی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کے ساتھ سید الانبیاء بنایا، سید الرسل بنایا، جیسا کہ معراج کے واقعے سے بالکل واضح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کو پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی۔ یہ آپ کی سرداری اور تمام نبیوں کے پر فوقیت اور افضلیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے ہر نبی اور یہاں تک کہ صحابہ، ان تمام لوگوں کا مقام جدا جدا رکھا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہے جنہیں ہم نے بعض کو بعض کے پر فضیلت دی ہے۔ تمام انبیاء میں اللہ نے 5 رسولوں کو فضیلت دی۔ وہ کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ 5 انبیاء کرام۔ اب ان میں بھی 2 نبیوں کا مقام بقیہ 3 کے پر اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اور وہ ہے خلیلین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ معراج کے واقعے سے بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ نبیوں کا مقام اللہ نے رکھا۔ پہلے آسمان کے پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے کے پر حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے کے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس، 5ویں پر حضرت ہارون، 6 پر حضرت موسیٰ اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لیکن آپ ان تمام نبیوں سے اونچے مقام تک پہنچے، اور وہ تھا سدرۃ المنتہا کے آگے، جس مقام کے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ کر رک گئے اور کہا کہ اس کے آگے جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصائص نبوت کے اندر ایک بڑا اعزاز یہ عطا کیا کہ تمام نبیوں کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ آپ کا مقام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی عطا کیا گیا کہ آپ کے صحابہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے پر فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بھی مقام جدا جدا ہے۔ اب اس بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے پہلے آتا ہے، یعنی امتیوں میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں بقیہ افراد 6 صحابہ ہے، اس کے بعد مہاجرین اور اس کے بعد انصار۔ یہ ایمان کے درجات کے اعتبار سے اللہ نے صحابہ کے درمیان بھی مراتب کے اعتبار سے جدا جدا مقام رکھا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام، جو فضیلت، جو خصوصیات ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی نہیں۔ جو حضرت عمر فاروق کو خصوصیات عطا کی گئی وہ حضرت عثمان غنی کے پاس نہیں، اور جو حضرت عثمان غنی کے پاس ہے وہ حضرت علی کے پاس نہیں۔ اب اگر ہم صحابہ کے درمیان کمپٹیشن کرے، موازنہ کرے، یعنی حضرت عثمان غنی کا ابو بکر صدیق سے غلط ہے یا حضرت علی کا حضرت عثمان سے غلط ہے، دراصل ہمارے درمیان صحابہ کو لے کر جو فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عثمان غنی کے مقام کو گھٹانا اور بعض ان کے معاملات کو اجاگر کر کے ان کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ رافضیوں کا کھیل ہے۔ اور رافضی چاہتا ہے کہ صحابہ، اب دیکھیے اگر صحابہ کے پر اعتراض کیا جائے تو یہ اعتراض صرف صحابہ کے پر نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی۔ اگر ایک شاگرد کے پر اعتراض ہوتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کا ٹیچر، اس کا استاد بھی زد میں آتا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو کیا پڑھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پر اعتراض کرنے والے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہاں حالات حاضرہ کے تناظر میں جو بات، اور میں نے کچھ کلپس دیکھی، اسی لیے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور ٹارگیٹ کرنے کے بعد اس کے ذریعے حضرت امیر معاویہ اور پھر آگے دیگر اصحاب کرام اس کی زد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تمام تر معاملات آج سے 1400 سال پہلے کے ہیں۔ چلیے اگر ان تمام تر معاملات کے اندر ہم نے کچھ باتیں کر لی، کچھ فیصلے کر لیے، تو کون ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں عدل کے ساتھ گواہی دینے والا؟ کیا روایات کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایات اپنی جگہ کے پر صحیح ہے؟ تاریخی روایت یوں بھی اپنے اعتبار سے مستحکم نہیں ہوتی ہے، مضبوط نہیں ہوتی ہے، ان کی صحیح اور غلط اور ضعیف ہونے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جس طرح کے احادیث ہے اس طرح تاریخ کے بارے میں احتیاط نہیں برتا گیا۔ اب تاریخی روایات کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہیں ٹارگیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیدھی سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے تعلق سے کہا لا تسبوا الاموات، کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برا بلا نہ کہو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر پا گئے ہیں، چاہے وہ اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو۔ جب اللہ کے ہاں ان لوگوں کا معاملہ پہنچ چکا ہے تو ہم کون ہوتے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو سوچئے صحابہ کے بارے میں یہ کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں زبان دراز کریں۔ ابھی جو عاشورہ کا موسم قریب آ رہا ہے، اس میں وہی ہوتا ہے کہ اصحاب کرام کی قربانیوں کو چھپا کر، ان تمام چیزوں کے پر مٹی ڈال کر تنازعات کو ہوا دی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد کے پر اصحاب کرام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہجرت کا جو موسم تھا اور ہجرت کی بنیاد کے پر جو ہمارے سن کا آغاز ہوا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اصحاب کرام کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، نہ کہ ان کے تنازعات کو لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ہمارے درمیان ابھی دیکھیے ایک بہت بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا، نام لے کر کہنا ضروری ہے، سوشل میڈیا کے پر بیٹھا ہوا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ، اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وقت ہوتے، کس کی طرف ہوتے؟ حضرت علی کی طرف ہوتے یا حضرت امیر معاویہ کی طرف ہوتے؟ 1400 سال پرانے واقعے کو اٹھا کر تنازع اور ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو حضرت علی کی طرف ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں طرف نہیں ہوتے، اس لیے کہ جمہور اصحاب کرام دونوں معاملے کے اندر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے ہوئے تھے، اور وہی دراصل ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اقرب الی الحق تھے، یعنی حق سے زیادہ قریب تھے،
لیکن حق کے پر کون تھے؟ جمہور اصحاب کرام جو اس طرح کے فتنوں کے اندر، تنازع کے اندر پڑے ہی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ بڑی بڑی شخصیات حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، بڑے بڑے اصحاب کرام، ان کو آپ دیکھیں گے کسی فتنے میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا۔ تو یہ سب سے محفوظ گروہ تھا، یہ حق کے پر تھے، اقرب الی الحق نہیں بلکہ حق کے پر یہی گروہ تھا۔ اب یہ لوگوں کے درمیان لا کر سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ پھیلایا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ بات اس وقت کہی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ بخاری مسلم دونوں کی روایت، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر ان میں کا کوئی شخص ایک مد یا آدھا مد، تقریباً ایک مد 700 گرام کا ہوتا ہے، آدھا مد 350 گرام، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور آج لوگ زبان درازی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، معصوم نہیں تھے تو کیا اس کا مطلب آپ ان کے خلاف زبان درازی کریں گے، اس کے تعلق سے اناپ شناپ باتیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا خطرناک فتنہ ہمارے درمیان لا کر پیدا کر دیا گیا۔ صحابہ معصوم نہیں، اور یہی بخاری کے تعلق سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بخاری کی روایتوں کے پر شکوک پیدا کر دیا گیا، وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے غلطی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے غلطی ہوئی۔ آپ یہ میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ چور ہیں، آپ زانی ہیں، آپ بدکار ہیں، ہو سکتا ہے، آپ تو کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا ہو سکتے ہیں، تو یہ ڈاؤٹ والی باتیں اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی روایات کو نقل کیا، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہ ڈاؤٹ اور شکوک اور شبہات سے بالکل پاک ہے۔ اگر کوئی اس کے پر شک کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان معرض خطر میں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پوری امت اس بات کے پر متفق ہے۔ جب سارے لوگ متفق ہیں تو تمہیں شبہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا کہ وہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تم سے نہیں ہو سکتی؟ تم آج پاک و صاف ہو گئے ہو، معصوم بن گئے ہو کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پر اعتراض کرو گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض؟ اور حیرت کی بات ہے کہ جب ان لوگوں کے اماموں کے پر اعتراض کیا جاتا ہے تو تل ملا اڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، اس طرح ان کے بارے میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے؟ آپ نے تحقیقات کی ہے؟ اچھا، امام بخاری کے بارے میں آپ نے تحقیق کی یا تمہارے امام نے تحقیق کی؟ ان کی باتیں تم نے لے لی۔ یہ دراصل لوگوں کے درمیان اصحاب کرام کے تعلق سے بغض اور نفرت پھیلانے کا ماحول ہے۔ یہ عقیدہ تحویہ کی روایت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اصحاب کرام سے محبت کرتے ہیں، اصحاب کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے مومن نہیں ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ سے نفرت کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ بھی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اسی سے محبت کریں گے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، ہم اسی سے نفرت کریں گے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اگر وہ صحابہ میں کسی ایک سے نفرت کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک محبت کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ٹھیک ہے کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اعتراض کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی انہیں شرکائے بدر میں شامل کیا گیا، حصہ لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اعتراض ہے، یہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود انہیں غزوہ بدر کے غازیوں میں شمار کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ انہیں غزوہ بدر کے شرکاء میں شریک کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ یہ فیصلہ رب کا ہے، یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کو اللہ کے فیصلے کے پر اعتراض ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض، اور کیوں شریک نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا، اور ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکا تھا۔
اب جب آپ نے منع کیا کہ آپ بدر میں شریک نہیں ہوں گے بلکہ تمہیں اپنی بیوی اور میری بیٹی کی تیمارداری کرنا ہے، تو تمہیں اعتراض کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے شرکاء کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا تو ایک حصہ الگ نکالا۔ لوگوں نے پوچھا یہ حصہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ اس کا حصہ ہے جس سے آسمان والے نے غزوہ بدر کے شرکاء میں شامل کیا ہے۔ جب اللہ نے شامل کیا تمہیں اعتراض کرنے کا حق کہاں سے ہے؟ یہ کہتے ہیں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ کون سی جنگ آپ کا؟ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ جنگ احد میں شریک ہے، جنگ تبوک کے اندر اتنا بڑا حصہ ان کا ہے کہ آپ اس کے بارے میں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اعزاز و فضیلت و خصوصیت جو حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہوا جنگ احد کے موقع پر ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، لیکن تیر اندازوں کی غلطیوں کی بنیاد کے پر مشرکین کو مسلمانوں کے پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ ایسے میں مسلمانوں کے کچھ گروہ میدان چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی اس کے تعلق سے کہا سورہ آل عمران کے اندر اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تمہاری دو جماعتوں، دو گروہوں کے درمیان بزدلی پیدا ہو گئی اور وہ پھسل گئے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق کہاں سے؟ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جب اللہ نے معاف کیا اس کے پر اعتراض کرنے کی آپ کو جرت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، میں ابتدا میں جو بات کہی تھی اس کو سامنے رکھیے۔ ہر صحابی کا مقام جدا جدا ہے، اس کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری، جوامردی، جرت کے اندر بے مثال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے اندر اور جنگجوانہ صفات کے اندر بے مثال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفو درگزر، نرمی کی صفت کے اندر بے مثال۔ ہر جگہ پر نبی کے ساتھی سائے کی طرح رہے۔ حضرت عثمان غنی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دیگر صحابہ کو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو فضیلت حاصل ہے بقیہ لوگوں کو نہیں۔ حضرت عمر کی فضیلت، ان کی خصوصیات دیگر صحابہ کے اندر نہیں۔ تو ہمیں آپس میں لڑانا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کو کس مقام کے اندر اور کس چیز کے اندر خصوصیت حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ نے مال عطا کیا، انہوں نے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت عمر فاروق کو اللہ نے بہادری دی، جوامردی دی، اسی بنیاد کے پر انہیں اسلام کی خدمت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگجوانہ صفت جو لڑنے کا ہنر تھا اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی لڑنے میں آگے آگے نہیں تھے، پیش نہیں تھے، یہ تو بات ہی فضول ہے۔ تو ہم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں کہاں آپ کو نظر آئیں گے؟ یہ صرف میں موازناتی طور کے پر کہہ رہا ہوں، ورنہ کہنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کے پر ہم پلٹ کر اعتراض دوسروں پر بھی کر سکتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی، ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے گا میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کی بشارت دیجئے۔ 100 اونٹ بیک وقت انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے۔ بتائیے اتنا مال کوئی خرچ کرتا ہے؟ کوئی مثال آپ کو ملے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا؟ بیک وقت تو 700 اونٹ، آج کے اعتبار سے اگر آپ اس کی قیمت لگائیں گے کروڑوں روپے۔ اور مدینہ کوئی بہت بڑی بستی نہیں تھی، بہت بڑا شہر نہیں تھا کہ وہاں کی معیشت اور وہاں کی اکنامکس بہت بڑی ہو اور جی ڈی پی بہت بڑی ہے، اس کی بنیاد کے پر آپ کہیں کہ نہیں اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے۔ بہت ہوا 10 سے 15 ہزار کی آبادی، آپ کا خلد آباد بھی اس سے بہت بڑا ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ دیے تھے۔ اگر اس شہر میں کوئی شخص، ٹھیک ہمارے ہاں اونٹ نہیں ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں چھوڑ دیجئے کہ اس سے سستا ہمیں بڑا جانور ملتا ہے، گائے بیل وغیرہ۔ اگر کوئی شخص بیک وقت اللہ کی راہ میں 100 گائے دے دے، ہے کسی کے بعد اتنی ہمت کہ وہ 100 گائے بیک وقت اللہ کی راہ میں دے سکے؟ پورا شہر مل کر نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے، 100 نہیں 700، اور اسی کے بربس نہیں کیا۔ آج گھوڑوں کی قیمت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ گھوڑے اس وقت بھی بہت قیمتی تھے اور آج بھی بہت قیمتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے بعد 100 گھوڑے دیے۔ اب بتاؤ اس مقام کے پر کوئی آ سکتا ہے؟ ہر صحابی نے اپنے اعتبار سے جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن جو اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ کسی کو نہیں مل پایا۔
تو آپ اس کے بارے بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے جو مال خرچ کیا کوئی نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اتنا نہیں، رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ان کے جبے کی آستین جو چوڑی ہوا کرتی تھی، اپنے جبے کی آستین میں 1000 دینار سونے کی اشرفیاں نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الٹتے پلٹتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان قط ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی کام نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی کو دیا تو بعد میں اعتراض کرنے کی تمہیں جرأت کیسے ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پر اعتراض کرو، ان کے فیصلوں کے پر اعتراض کرو؟ آپ نے صحابہ کو صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے منع کیا تو بعد میں کسی امتی کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی کتنا بھی بڑا محقق اپنے آپ کو سمجھے اور کتنا بھی بڑا قلمکار سمجھے، وہ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے ایک حرف نہیں لکھ سکتا ہے کہ ان کے ذات گرامی کے خلاف کوئی ایک حرف لکھے۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تحقیق کے نام کے پر اصحاب کرام کی فضیلت میں نقص نہیں نکالا جائے گا۔ نبی نے اس میٹر کو کلوز کر دیا ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، صحابہ کے تعلق سے کوئی اناپ شناپ بات نہیں ہوگی، صحابہ کو کوئی برا بلا نہیں کہے گا، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنے قلم کو اٹھاتا ہے تاریخی روایات کی بنیاد کے پر، وہ بھی ایسے کذاب جھوٹے راویوں کی روایت کی بنیاد کے پر، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ان جھوٹوں کے اندر ایک جھوٹا ہے۔ رافضیت کے اثرات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں، یہ تو باقاعدہ پروف کے ساتھ موجود ہے۔ آج کے حالیہ تناظر میں لوگ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آج تو سیدھی بات ہے، ایک وہ ہے جو نبیوں کے دشمن تھے یہودی، اور دوسرے صحابہ کے دشمن، دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، دونوں ہی امت مسلمہ کے دراصل بدترین دشمن ہے۔ اور اگر آپ کمپیئر کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا رافضیوں نے پہنچایا۔ اکیلے اسرائیل نے ایک ملک فلسطین کے پر حملہ کیا، وہاں کے مسلمانوں کے پر ظلم ڈھایا، لیکن ایران نے مسلم علاقوں کے اندر، مسلم ممالک کے اندر چار آپ کو ممالک ملیں گے، پورا تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ ہر جگہ آپ کو ان کی پروکسیز ملے گی، حوثی باغیوں کے پیچھے یہ، کعبے کے پر حملہ کرنے والے یہ۔ ہم ان کے بارے میں اپنے دل میں ہمدردی رکھیں گے؟ قطعاً نہیں۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ ہماری محبت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ یہ فوٹو میں نے شیئر کیا تھا جو حقیقت ہے، وہ اپنی لیٹرین میں جانے سے پہلے 3 نام لکھا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی۔ ان ناموں کے پر چل کر وہ لیٹرین میں جاتے ہیں۔ ایران کے اندر ایسے باقاعدہ لیٹرین بنائے جاتے ہیں، وہ اپنی مسجدوں کے اندر لکھ کر رکھے اللہم لعن عمر، کہ اللہ کی لعنت عمر کے پر۔ اب بتائیے آپ ان سے محبت کریں گے؟ وہ ہماری محبت کے مستحق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے پر اختیار ملنے کے بعد سنی مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا۔ 25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے قاتل ہیں، اور ہم ان کے بارے میں نرمی برتیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم کو ظالم کے ذریعے ختم کر دے، مٹا دے، یہ ہماری دعا ہے، اور ہم دونوں کی بربادی کے پر خوشی منائیں گے، اس لیے کہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ اور اگر اس میں کسی کے بارے میں کوئی نرم پہلو اختیار کرتا ہے تو اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ آج لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہے، آپ کو عقیدہ ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے کا ایک بہت اہم باب ہوتا ہے کہ محبت کس سے کی جائے اور دشمنی کس سے کی جائے۔ محبت اور دشمنی کا معیار عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو محبت اور دشمنی کے معیار کا بھی ہم کو پتہ نہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، ساری چیزوں کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ آج کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد کے پر ہم فیصلہ کریں، نہیں، ہمارے تمام تر فیصلے عقیدہ و ایمان کی بنیاد کے پر ہوں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دیا، پہلے ایک یہودی نے آدھا بیچا، یعنی ایک دن آپ پانی پئیں گے، ایک دن وہ پانی بیچے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اسے آدھا خریدا، صرف مسلمان نہیں تمام لوگوں کے لیے اسے وقف کر دیا، اور آج بھی ان کا کنواں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کی وقف کی املاک آج بھی موجود ہے، ان کے لیے ثواب جاریہ ہیں، اللہ نے ثواب کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر جو بنسکا دیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق
ان کا دور خلافت، اس کے بعد یہ آئے، اور یہ اتباع اور یہ ترتیب اگر آپ دیکھیں گے تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جیسا کہ مسلم کی روایت، بخاری کی روایت، کہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، وہ جنبش کرنے لگا، وائبریشن ہوا، تب آپ نے کہا کہ احد تھم جا، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے کے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ میں تھے۔ یہ اعزاز اور یہ فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت کے اخیر میں انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بلکہ ایک وقت اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ مدینے کی پوری بستی کے پر ان کے جانوروں کا قبضہ تھا، گزر رہے ہیں، گزرتے جاتے، لیکن ان کا مال ختم نہیں ہوتا، اللہ نے اتنی برکت عطا کی۔ آخر وقتوں میں کیا تھا، ایک اونٹ بچا ہوا تھا، وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بچا کر رکھا تھا، باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ سوچئے اتنا مالدار ترین آدمی عثمان غنی ایک چھوٹے سے روم میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ باغیوں نے، اور آج بھی آپ دیکھیے جس طرح لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خیرخواہ سعودی عرب ہے، کویت ہے، لیکن سب سے زیادہ بدنام بھی سعودی عرب کو کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ وہی دیتا ہے، جتنے پھلدار درخت ہوتے اتنا زیادہ اس کے پر پتھر مارے جاتے ہیں، جتنی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ رحم کرے، اور جھوٹی خبروں کو بہت دھڑلے کے ساتھ پھیلاتے ہیں، لیکن معافی نہیں مانگتے کہ چلو اس کے بارے میں کنفرمیشن آ گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پیچھے یہ بھی اڑا دیا کہ شراب بندی وہاں پر ختم کر دی گئی ہے، حالانکہ باقاعدہ سرکاری سطح کے پر اس چیز کو اناؤنس کیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن معافی نہیں مانگیں گے، بدنام کرنا ہے دھڑلے کے ساتھ، لیکن معافی مانگنے کی جرت نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کی، معافی مانگی جائے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کے بارے میں انہیں نہیں بخشا، انہیں بھی بدنام کر دیا کہ وہ امریکہ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انہیں خوب ٹرول کیا گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صحابہ جب اتنی پاکیزہ جماعت جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس جماعت کو نہیں بخشا گیا تو اس جماعت کے نقش قدم پر چلنے والوں کو کیسے بخشا جائے گا؟ جس طرح صحابہ کو ان کے جانے کے بعد بھی بدنام کیا جا رہا ہے، ایسے ہی اہل حق کو آج بھی بدنام کیا جائے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک بات بہت پیاری کہتے ہیں کہ صحابہ چلے گئے، ان کے اجر کا سلسلہ اللہ نے بند نہیں کیا، بلکہ جو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں اور جو انہیں برا بلا کہتے ہیں، دراصل ان کی جو نیکیاں ہیں یہ تمام چیزیں صحابہ کے حق میں کنورٹ ہوگی، اس لیے کہ وہ برائیوں کے تو مستحق نہیں، گالیوں کے مستحق نہیں، اور تم انہیں گالیاں دے کر دراصل اپنی نیکیاں ان کے حوالے کر رہے ہو، تو اللہ نے ان کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھا ہے جو انہیں برا بلا کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے بھی سلسلہ جاری ہے جو ان کے محبان ہیں، ان سے محبت کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت 18 ذوالحجہ اور ایک روایت کے مطابق 12 ذوالحجہ کو بھی، کیا حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ لوگ تمہاری قمیص یعنی خلافت کو چھیننا چاہیں گے لیکن اس کو اتارنا نہیں، اسی بنیاد کے پر وہ خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور دنیا کی سب سے مظلومانہ شہادت جنہیں 40 دنوں تک اپنے گھر میں قید و بند کی حالت میں نظر بند کر کے رکھا گیا، اس کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ آپ دوسرے واقعے کے ذریعے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو چھپاتے ہو۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو اگر بیان کر دیا جائے، 40 دن کو ان واقعات کو بیان کر دیا جائے تو آنکھیں آنسوؤں سے تھم نہیں سکتی ہے، رک نہیں سکتی ہیں، اس قدر مظلومانہ شہادت تھی۔ آج دوسری باتوں کو لا کر اصحاب کرام کی قربانیاں، حضرت عثمان غنی کی شہادت اور ان کے کارناموں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دراصل انہی رافضیوں کا پروپیگنڈا اور جو ان سے متاثرین ہیں ان لوگوں کا ہتھ کنڈا ہے، ہمیں ان سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ میں صرف چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ اصحاب کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے، اصحاب کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور اس سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایمان کا معیار ہے، اور اگر کوئی اس معیار کے پر نہیں کھرا اترتا ہے وہ اپنے ایمان کا اجازہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی عقیدہ ایمان کے پر سلامت رکھے، ہمارے دلوں کو اصحاب کرام کی محبت سے بھر دے، ہمیں ان کے نقش قدم کے پر چل کر وہی عقیدہ وہی ایمان اپنانے کی توفیق دے جس ایمان اور عقیدے کو اصحاب کرام نے اپنایا، اور
ان کی نفرت، ان سے بغض کرنے والوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔